السلام علیکم میری پیاری ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول شارٹ سرکٹ قسط نمبر 20۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے پہنچ گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نیلم نے بے تابی سے پوچھا۔ الحمدللہ ہم پہنچ گئے اور بالکل ٹھیک ہیں۔ پاپا تمہارے بہت تھک گئے ہیں تو وہ آتے ہی سو گئے۔ مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے نیلم کہ یہاں پاکستان سے اتنی دور اتنا بہترین انتظام کیا ہے ہیرا میڈم نے۔ ایک لڑکا ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے آیا تھا اور وہ ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آیا ہے، نہ کہ کسی ہوٹل لے کر جاتا۔ تمہارے پاپا کو اتنی سی تکلیف نہیں ہوئی۔ ابھی وہی بچہ کھانا پکانے کا سامان اور پکا پکایا کھانا بھی دے کر گیا ہے۔ تمہاری بات ہو تو میڈم کو بہت شکریہ کہنا۔ اپنی ماں کی بات سن کر نیلم نے تشکر بھرے انداز میں سلطان کو دیکھا۔ فون اسپیکر پر تھا، سلطان بھی سن رہا تھا۔ اس نے بھی مسکرا کر سر کو ہلکا سا خم کیا۔ تھوڑی دیر بات کر کے نیلم نے فون بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ بھی آرام کریں، کل ہسپتال جانا ہے۔ وہ لوگ رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا، اسے کچھ ضروری فائل اسٹڈی کرنی تھی۔ سلطان، نیلم نے اسے پکارا، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ نیلم نے ایسے پوچھا جیسے سلطان کے کہہ دینے سے ہی سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ بعض اوقات انسان تسلی کے الفاظ کی تلاش کرتا ہے، ایسے لفظ جنہیں سن کر ہی دل مطمئن ہو جائے۔ بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان نے بھی اسی وثوق سے اسے جواب دیا اور اس کے بیڈ پر پڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا۔ نیلم کے چہرے پر اطمینان بھری مسکان نمودار ہوئی۔ وہ بھی تو یہی سننا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی انسان نہ کسی سے مشورہ چاہتا ہے، نہ ہی وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ وہ بس یہ سننا چاہتا ہے کہ ہاں، بالآخر سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ الفاظ متاثرہ شخص کے لیے متاع حیات ثابت ہوتے ہیں۔ آ گئی میری پرنسس؟ مہذب بیگم نے نیلم کا اپنے کمرے کے دروازے پر ہی پرتپاک استقبال کیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ نیلم تو صبح والے کپڑوں میں ہی تھی، لیکن مہذب انہوں نے ٹی شرٹ اور پاجامہ پہن رکھا تھا۔ نیلم نے تو آج تک اس عمر کی کسی خاتون کو ایسے لباس میں نہ دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر نظر شرم سے جھکا گئی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ان کپڑوں میں کسی جوان جہان لڑکی جیسی ہی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے شوہر کی ماں تھی۔ اگر انہیں ابھی اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تو وہ ان سب کی چھوٹی بہن ہی معلوم ہوتی۔ ہائے پیسے کا جادو، سالا انسان کو بوڑھا ہی نہیں ہونے دیتا۔ حسین صاحب کمرے میں نہ تھے۔ نیلم نے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا ہوا تھا۔ ارے یہ دوپٹہ تو اتارو لڑکی، مہذب بیگم ان شاپنگ بیگ میں کچھ ٹٹولتے ہوئے بولی۔ وہ ممی، وہ ڈیڈ کہاں ہیں؟ نیلم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ اسٹڈی میں ہیں، ڈونٹ وری، اب تم جاؤ اور چینج کر کے آؤ، میں نے سب تیاری کر لی، انہوں نے پرجوش ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ باہم پہ وسط کر کے کہا۔ ساتھ نیلم کے ہاتھ میں ایک ڈھیلا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ بھی تھمائی۔ نیلم کو اپنا آپ بڑا عجیب لگ رہا تھا ان کپڑوں میں، لیکن وہ چینج کر کے باہر آ ہی گئی۔ مہذب بیگم کا کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کنگ سویٹ جیسا بڑا تھا، جہاں چلر چل رہے تھے۔ درمیان میں جہازی سائز بیڈ کی ایک طرف 12 سیٹر صوفہ سیٹ، دوسری طرف کانچ کی سی تھرو بڑے بڑے دیوار گیر کبڈ، جن میں سے جھلکنے والے سامان میں صرف مہذب بیگم کے کپڑے اور جوتے تھے۔ حسین صاحب کی تو ایک ٹائی تک نظر نہ آتی تھی۔ سب بہت نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی شہزادی کی نہیں بلکہ ملکہ کی آرام گاہ ہے۔ باہر آئی تو وہاں مہذب بیگم اکیلی نہ تھی، بلکہ ان کے ساتھ 2 لڑکیاں موجود تھیں، شاید کسی سیلون سے آئی تھیں۔ کالی پینٹ شرٹ پہنے وہ کسی بڑی سی کتاب میں سر جھکائے کچھ پسند کر رہی تھیں۔ مہذب بیگم نے انگلی کی نشاندہی سے انہیں کچھ بتایا۔ نیلم نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے سر سے پیر تک بدل دینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس وقت خود انہوں نے موٹے سے فریم کا چشمہ لگایا ہوا تھا اور بالوں کو رفلی جوڑے میں لپیٹے وہ کسی منجھے ہوئے کھلاڑی کی طرح ان بیوٹیشنز کو ہدایات دے رہی تھی۔ پھر کیا تھا، نیلم کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا گیا اور سب سے پہلے اس کے لمبے گہرے براؤن بالوں کو لانگ لیئرز میں کاٹنے کا عمل شروع ہوا۔
نیلم کا دل بڑا گھبرا رہا تھا، نہ جانے وہ اچھی لگے گی بھی کہ نہیں۔ اس نے کبھی پارلر جا کر آئی برو تک نہ بنوائی تھی، آج پہلی بار اسے گروم کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے پیر کسی مشین میں پانی ڈال کر بھگو دیے گئے تھے۔ ہیئر کٹ پر مہذب بیگم کی بڑی کڑی نظر تھی، وہ مسلسل بتا رہی تھی کہ انہیں کیا چاہیے۔ بالوں کے کٹتے ہی اس کے بالوں کو رنگنے کا عمل شروع ہوا۔ ممی یہ بالوں میں کیا لگا رہی ہے؟ گہری جامنی رنگ کی کریم دیکھ کر نیلم کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اسے مہذب بیگم سے کسی بھی چیز کی امید تھی۔ پتہ چل رہا ہے اس کے بال جامنی رنگ کے رنگوا دے، بالوں میں کلر ہو رہا ہے۔ وہ بولی، ممی پرپل کلر اچھا لگے گا کیا؟ اس نے یہ بولا ہی نہیں کہ وہ ہیئر کلر نہیں کروانا چاہتی۔ پرپل؟ بھائی پرپل نہیں ہے، یہ گولڈن براؤن ہے، کیونکہ تمہارے ہیئرز پہلے ہی براؤن ہیں تو اسی لیے انہیں سے ذرا سا لائٹ گولڈن کا ٹچ دیں گے۔ تم دیکھنا کتنا خوبصورت آؤٹ کم آئے گا۔ ممی پر بھروسہ رکھو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی نیلم۔ نیلم کو ان کی بات سن کر تسلی ہوئی تھی۔ نیلم کو وہاں جنت جیسا گمان ہو رہا تھا۔ بار بار لالی کبھی جوس لاتی، کبھی چائے کافی لاتی، کبھی اور کوئی کھانے کی چیز۔ بالوں میں کلر لگا کر ایک مشین اس کے سر پر بھی لگا دی گئی اور اس کا مینی پیڈی شروع ہوا۔ ہائے اتنا سکون، یہ امیروں کی زندگی ہے بڑے مزے کی۔ ان سروسز کے ملتے نیلم کچھ دیر کے لیے اپنی ہر تکلیف اور پریشانی بھول گئی تھی۔ فیشل کے وقت تو وہ باقاعدہ سو گئی تھی۔ دوسری طرف اب 2 گھنٹے گزرنے کے بعد سلطان کو بے چینی ہونے لگی۔ اس نے ماں کے کمرے کا رخ کیا، دروازہ نوک کیا تو لالی نے کھولا، لیکن اسے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ جی بھائی نیلم کو بھیج دیں۔ سلطان کو اچھا نہیں لگا تھا لالی کا یوں اپنی راہ میں حائل ہونا۔ بڑی بیگم صاحبہ، سلطان بابا بھابھی کو بلا رہے ہیں۔ پیغام موصول ہوتے ہی مہذب خود دروازے پر آئیں اور بولی، کیا کام ہے سلطان؟ بیٹا جا کے سو جاؤ، ہمیں ابھی ٹائم لگے گا۔ موم کتنا ٹائم لگے گا یار، 2 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، بھیج بھی دیں۔ بالکل بھی نہیں، ابھی اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، نیلم صبح آئے گی، انہوں نے کہہ کر دروازہ منہ پر بند کر دیا۔ واٹ؟ سلطان ہکا بکا کھڑا بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نئی شادی ہوئی ہے میری، دلہن کو ہی نہیں بھیج رہی موم۔ وہ منہ بنا کر واپس چلا گیا۔ ایسے ہی کچھ دیر بعد حسین صاحب بھی سونے کی غرض سے کمرے کے دروازے پر آئے۔ کیا ہے بھائی حسین، آپ ایک رات اسٹڈی میں نہیں گزار سکتے کیا؟ اتنا بڑا مینشن ہے، کسی بھی کمرے میں جا کر سو جائیں۔ لیکن مہذب، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے مہذب بیگم دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ میاں کو اسٹڈی رسید کر کے اب وہ نیلم کے پاس پہنچی۔ دونوں باپ بیٹوں نے پریشان کر دیا مجھے، اف۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے بڑا کشٹ دیا ہو انہیں شوہر نے۔ نیلم کا میک اوور ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ پیر جلد ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کے لشکارے مارتے ہیں۔ اسپا والی لڑکیاں تو چلی گئیں، لیکن اب باری تھی کپڑے ٹرائی کرنے کی۔ نیلم نے ہر کپڑا پہن کر اپنی ممی کو دکھایا۔ وہ ہر جوڑے میں اتنی حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی پری۔ ویسے بھی مہذب بیگم نے اس کے لیے ویسٹرن اسٹائل کے گاؤن، 1-2 ساڑیاں اور فراکس لی تھی جن کے ساتھ دوپٹے تھے۔ تقریباً ہر ڈریس پر مہذب بیگم نے اس کے لیے تالیاں بجائی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، جیسے کوئی چھوٹی بچی کسی گڑیا کو تیار کر کے ہوتی ہے۔ صبح کے سپیدے نے نمودار ہونا ہی تھا تو وہ ہو گیا۔ وہاں نیلم اور مہذب بھی رات کے 4 بجے فارغ ہو کر انہی کے بیڈ پر سو گئی تھی، لیکن 2 نفوس ایسے تھے جنہیں بے آرام کر دیا گیا تھا ساری رات کے لیے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ پورا منہ کھول کر جمائی لیتا بکھرے بالوں کے ساتھ بیزار سا سلطان لان میں پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا مصیبت ہے یار، اس سے بہتر تو موم اور اس کی بنتی ہی نہیں، آپس میں لڑتی تو مجھے تو یوں اکیلے نہیں بیٹھنا پڑتا۔ ابھی چھٹیاں لی ہوئی ہیں میں نے، پھر جاب کنٹینیو کرنے کا وقت آ جائے گا۔ وہ دل میں خود سے محو گفتار تھا کہ اس کے برابر والی کرسی پر دھپ سے کوئی آ کر بیٹھا۔ سلطان نے چونک کر دیکھا تو حسین صاحب تھے، رات کے پاجامے اور بنیان پہنے، سلطان سے بھی زیادہ بیزار شکل بنائے۔
ڈیڈ آپ اس وقت آج آفس نہیں گئے؟ آپ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رات بھر سوؤں گا تو آفس جاؤں گا نا۔ تمہاری بیوی کا حسن تم سے زیادہ میری بیوی کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مجھے بھی ساری رات کمرے میں نہیں آنے دیا۔ دونوں کی حالت ایک جیسی ہو رہی تھی۔ اب بات نہیں کروں گا، نہ موم سے نہ نیلم سے۔ یار ذرا لحاظ دیجیے، نئی شادی ہوئی ہے میری اور ابھی وہ یہی بات اپنے والد سے کر رہا تھا کہ خوشبوؤں اور روشنی کا جھونکا سا ان کے سامنے سے گزرا۔ وہ دونوں نک سک سے تیار باہر نکل رہی تھی۔ نیلم ڈارک نیوی بلو نفیس سی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے دراز قد اور تراشیدہ جسم کو وہ ساڑی مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ بال اس کی میسی بن ہیئر سٹائل میں مقید تھے۔ گالوں پر جھولتی کرل لٹیں ہوا کے دوش پر اس کے چہرے کو جا بجا چوم رہی تھی۔ ویسے تو اس کے بال براؤن ہی تھے، لیکن آج دھوپ کے عکس میں سونے کے تاروں سے جھلملا رہے تھے۔ مہاجیب بیگم کی محنت اپنے ہونے کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہلکا میک اپ جس پر اس کے گلابی رخسار اور گہرے گلابی خمدار ہونٹ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ ہاتھ میں ایک انتہائی قیمتی اور نفیس بیگ تھامے، ہیرو جڑا ہار پہنے، کانوں میں ہیرے کی ہی آوازیں زیب تن کرے، وہ آج کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج اسے دیکھ کر تو شاید اس کے ماں باپ بھی نہ پہچان پاتے کہ یہ ان کی نیلم عرف شارٹ سرکٹ ہے۔ سلطان پلک جھپکنا بھولا تھا، ساتھ اپنی ماں کا ظلم بھی بھول کر دل ان کا شکر گزار ہوا تھا۔ وہ گزر رہے تھے، وہیں لان میں دگرگوں حالت میں بیٹھے اپنے شوہر نامدار کو اطلاع فراہم کرنا مہاجیب نے اپنا فرض سمجھا اور بآواز بولی، حسین آج ہماری بہو کی پہلی کٹی ہے، وش ہر آل دی بیسٹ۔ اسی اثنا میں سلطان اور نیلم کی نظریں بھی باہم ملی۔ جس وارفتگی سے وہ اسے نہار رہا تھا، اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ نیلم اس کے یوں دیکھنے پر مسکرائی۔ اس کے ڈمپل، ہائے اس کے چہرے کے گڑھے میں کوئی ڈوب کر ابھرا تھا۔ لیکن وہ لوگ رکے نہیں، گاڑی میں سوار ہوئے اور چلے گئے۔ سلطان کی محویت اس وقت مخل ہوئی جب حسین صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہ پہلی رسوئی تو سنی ہے نئی بہو کی، یہاں تمہاری ماں نئی بہو کی پہلی کٹی کر رہی ہے۔ بہت خوب ڈیڈ، ایک بات بتائیں، یہ کٹی پارٹیز میں آدمی تو نہیں ہوتے؟ سلطان کو نہ جانے کیا سوجھی۔ میں نہیں جانتا، میرا کبھی کسی ایسی پارٹی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اور یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حسین صاحب نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ یار ڈیڈ، آج وہ پہلی بار تیار ہوئی ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے، حق تو صرف میرا ہے نا۔ سلطان اتنی آسانی سے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ یا اللہ، کن پاگلوں میں پھنس گیا ہوں میں۔ بالکل پریشان نہیں ہونا ہے نیلم، پارٹی از آل یورس۔ مما نے تمہیں انٹروڈیوس کروانے کے لیے ہی اسپانسر کی ہے یہ پارٹی۔ یہ پارٹی ہماری ہے، اوکے؟ اور وہاں بہت سی ٹاکسک خواتین ہوں گی، لیکن پریشان نہیں ہونا ہے، ممی تمہارے ارد گرد ہی ہوں گی، اوکے؟ بی کانفیڈنٹ۔ مہاجیب بیگم نے نیلم کو چند ہدایات دیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب نیلم کے لیے بالکل نیا ہے۔ ویسے بھی وہ ساڑی میں کچھ کنفیوز ہو رہی تھی، اس نے پہلی بار ایسا لباس زیب تن کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک عظیم الشان ہوٹل نما بلڈنگ کے سامنے جا کر رکی۔ وہ علاقہ، وہ عمارت، سب اپنی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ان کی گاڑی پہلے ہی اس ہوٹل کے شوفر نے آ کر نیلم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ مہاجیب بیگم کی جانب بھی ایک ملازم کھڑا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظر میں وہ اپنے لیے ستائش کو بھانپ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسن تھا ہی غیر معمولی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کانفیڈنس سے چل کر ہوٹل کے اندر جانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ نظر دوڑا کر اس عالیشان ہوٹل کو دیکھ بھی رہی تھی۔ اس ہوٹل کے ایک کلب کو اس کٹی پارٹی کے لیے مہاجیب بیگم نے بک کروایا تھا۔ کئی مہمان تو پہلے سے وہاں جا چکے تھے۔ جوسز اور ڈرنکس کا دور چل رہا تھا۔ خواتین ٹولیوں کی صورت میں باتوں میں مصروف تھیں۔ ان سب کی تیاری سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب امیر کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔
نفیس خوبصورت کپڑے، ساتھ سونے اور ہیرے کے زیور، چہروں پر امیروں جیسی رعونت، چبڑ چبڑ انگریزی میں الٹے سیدھے الفاظوں کا استعمال۔ اور پھر اس کلب کا دروازہ کھلا اور مہذب بیگم نیلم کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی، مانو سب لمحوں کے لیے تھم سا گیا۔ وہاں کے ویٹر اور مہمان سبھی اس پری پیکر کی طرف متوجہ تھے، جو بھینا سا مسکراتے ہوئے مہذب بیگم کا ہاتھ تھامے چلتی چلی آ رہی تھی۔ ہال کے عین وسط میں پہنچ کر مہذب بیگم نے بآواز سب کو مخاطب کیا، ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، امید ہے آپ سب کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا میں نے، اور آپ سب پارٹی کو انجوائے بھی کر رہی ہوں گی، لیکن یہ وقت ہے اس سرپرائز کو ریویل کرنے کا جس کے لیے میں نے یہ کٹی اسپانسر کی ہے۔ میٹ مائی ینگیسٹ ڈاٹر ان لا، میرے سلطان کی بیوی نیلم سلطان۔ ہال مصنوعی تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ویسے تو وہ سب تالیاں بجا رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اصل میں وہ تمام خواتین مہذب کی کلاس میں ان کے مقابلے میں تھیں، ہر چیز میں ان سے مقابلہ کرتی۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوتا خریدنا یا ساڑی لے لینا یا کوئی زیور لے لینا تو آسان تھا، لیکن اتنی خوبصورت بہو حاصل کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اس معاملے میں وہ مہذب کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ دل سے مہذب سے جل رہی تھی، جبکہ مہذب نے بھی خصوصی طور پر ان تمام کو جلانے کے لیے ہی تیاری کی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کر دیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد۔ جتنے لائک ہوں گے اسی لحاظ سے ایپیسوڈ جلدی یا دیر سے آئے گی۔ اللہ حافظ۔